اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جس سے تم محبت کرتے تھے۔ اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جو تمہاری خوشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا کھو دیا۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے لفظ قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ لوگ جتنا بھی دل دکھا لیں، یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہو گے۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہو تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والے کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کرو، دیکھو شاید وہ ہیرا ہو۔ جو شخص تمہارے خون میں نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند رکھتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو تم میں خود موجود ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ آج کل انسان دولت کی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایماندار کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ 2 چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے، غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں ہمدرد نہیں ملیں گے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ انسان 3 چیزوں سے محروم رہتا ہے: غصے کے وقت صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد بازی کامیابی سے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقت کی عادت ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگ لے۔
جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور وہ اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بانپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ۔ دوستی کا برم صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ جب تمہیں مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود نہ ہار جاؤ۔ آخرت کا ثواب دنیا کو مشقت کو فراموش کر دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو مد نظر رکھے گا وہ دنیا کے زحمت مشقت کو زیج سمجھے گا۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور اپنی دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگا کرو، دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ جس شخص کا دشمن نہ ہو وہ سب دوست ہوں، اس سے جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتے ہیں۔ حق جہاں پر بھی ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے شاید سختیوں میں بھی گھس جاؤ۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پہ لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے کردار سے دشمن کو امپریس کرو، جو علی کے ہیں منکر ہیں انہیں ریجیکٹ کرو، کہ فرشتے تمہیں قبر میں دیکھیں تو یہ کہیں تم خادم علی ہو، ہم چاہتے ہیں تم ریسٹ کرو۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں، نہ اچھے اپنی زبان سے۔ ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ دوسروں کی زندگی پر حسد نہ کرو، کیونکہ ان کی یہ زندگی چند روز ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو
تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے گا تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تو نے اسے منحوس بنایا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن کو جھکا کے رکھتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین سو آمین۔ جزاک اللہ۔